بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کمپنی کی طرح آپ کی کمپنی میں بھی بہت سے ملازمین ہوں گے، یا اگر آپ خود ملازم ہیں تو آپ کا بھی کمپنی سے امپلائمنٹ کا رشتہ ہوگا۔ اب اس رشتے کی شروعات کب ہوئی تھی؟ جب آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا۔ تو اگر اس تعلق کی بنیاد، جو کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بنیاد ہی ٹھیک طریقے سے نہ رکھی جائے تو آگے کے سارے معاملات ناجائز اور غلط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے تمام ملازمین کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو، دنیا میں بھی یہ معاملہ پازیٹیو رہے، نتیجہ خیز رہے، اور آخرت میں بھی کوئی وبال نہ ہو، تو سب سے پہلے جس چیز پر ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کی شرعیہ کمپلائنس کو انشور کرنا چاہیے، وہ ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر یا آفر لیٹر۔ ان دونوں کے اندر 5 ایسپیکٹ سے ہمیں شرعیہ کمپلائنس کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ اس اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اندر جس بندے کو ہائر کیا جا رہا ہو اس کا ڈیزگنیشن اور اس کی جاب پروفائل پوری واضح طور پر لکھی ہوئی ہو۔ یعنی جاب پروفائل سے میری مراد کہ یہ صاحب کون ہیں، کس پوزیشن پہ ہائر کیے جا رہے ہیں، کس ٹرم پہ ہائر کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جے ڈی کیا ہوگی، جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی۔ تو اگر اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے کس کام کے لیے آنا ہے اور میری جو ہے نا وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس میں غرر آ جائے گا، جو کہ صراحتاً ناجائز ہے۔ غرر کس کو کہتے ہیں؟ انسرٹینٹی کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات پر ہم نے ایک مستقل ویڈیو لیکچر بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کے پی آئیز بھی ہونے چاہیے لکھے ہوئے، کہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر، کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اپریزل کس بنیاد پر ہوگا، مجھے انسینٹیو کس بنیاد پہ ملے گا، مجھے کس بنیاد پر ترقی ملے گی اور کس بنیاد پر تنزلی ہوگی۔ اگر یہ چیزیں واضح نہ ہو تو بہت سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سی کمپنیز میں دیکھا کہ اس کی بنیاد پر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اچھے ملازمین سے کمپنیاں ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کیونکہ یہ ملازم کی ایکسپیکٹیشن الگ ہوتی ہے اور کمپنی کی ایکسپیکٹیشن الگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت واضح طور پر جاب پروفائل کلیئرلی کمیونیکیٹ ہونی چاہیے کمپنی اینڈ امپلائی بوتھ کو۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کے کمپنسیشن ہے، یعنی جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی عوض ہوتا ہے، تو وہ کمپنسیشن عوض کیا ہوگا، یعنی اس کا پیکیج کیا ہوگا۔ یعنی اگر ہم آج کی زبان میں بات کریں تو اس کی سیلری کیا ہوگی اور اس کے پرکس کیا ہوں گے۔ سیلری کے بھی پارٹ ہوتے ہیں، بیسک سیلری کتنی ہوگی، الاؤنسز کتنے ہوں گے، گراس سیلری کتنی ہوگی، ٹیک ہوم سیلری کتنی ہوگی۔ پرکس کی ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی کتنے بینیفٹس ہوں گے، مانیٹری بینیفٹ کتنے ہوں گے، نان مانیٹری بینیفٹ کتنے ہوں گے، الاؤنسز کتنے ہوں گے، اس کو کسی ممبرشپ ملے گی یا نہیں ملے گی، ای او بی آئی ہوگا، سیسی ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد پروویڈنٹ فنڈ ہے کہ نہیں ہے، گریجوٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت کلیئرلی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو بہت جیسے ہم نے شروع میں کہتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کمپٹیٹیو جو ہے پیکیج دیں گے، ٹھیک ہے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں کہا، لیکن اب جب اس کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کی ساری کلیئرٹی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کو انسینٹیو کب ملا کرے گا، انسینٹیو چاہے بونس کی صورت میں ملے گا یا انسینٹیو شیئرز کی صورت میں ملے گا۔ ان سب چیزوں میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ شرعیہ کمپلائنس بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو پرکس ہیں اور یہ جو پیکیج ہے یہ شرعیہ کمپلائنٹ ہو۔ بہت سی جگہوں پر ان گریجوٹی کو، پروویڈنٹ فنڈ کو سودی وینیوز میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے آمدن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی بھی بہت سی صورتوں میں ناجائز ہو جاتا ہے، اور امپلائی کو لینا بھی جائز نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس کو بھی شرعی ایڈوائزر سے ویٹ کرا لیا جائے کہ جو امپلائی اور امپلائی کی کنٹریبیوشن ہے وہ کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کس طرح ہم اس کو پیکیج دے رہے ہیں۔ اسی طرح کمیشن بیس بعض جگہوں پر پیکیج ہوتا ہے، اب بڑا ویگ سا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کمیشن اس کا حق ہے یا اس کا حق نہیں ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو میں بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ آپ فائنینشیل پینلٹی، یعنی بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 لیٹس پہ 1 دن کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، یا سینڈوچ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے منڈے کو یا سیٹرڈے کو چھٹی کر لی تو آپ کی سنڈے بھی آف کاؤنٹ ہوگی، لیو کاؤنٹ ہوگی۔ تو اب یہاں پر جب پینلٹی لگتی ہے، یا آگے ہم بات کریں گے نوٹس پیریڈ پہ پینلٹی لگتی ہے، تو ہم نے اپنی ویڈیو لیکچر میں جہاں پر ملازمین کی حق تلفی اور فائنینشیل پینلٹی پہ ہم نے ریکارڈ کرایا تھا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس کا حق سے تو آپ نہیں کاٹ سکتے، لیکن جو اس کا انعام ہے اس سے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت کلیئرلی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ کون سے پرکس،
کون سے آپ کے جو ہے وہ کمپنسیشن یا کون سی آپ کی جو ہے الاؤنسز آپ کا حق ہے، اور کون سے جو ہے کمپنی اپنی ثوابدیدی اختیارات پر انعام کے طور پر دے رہی ہے. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں کلیئر مینشن ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے پروبیشنل پیریڈ ہے، یعنی شروع میں آپ آزمائشی بنیادوں پر رکھتے ہیں. قرآن کریم نے بھی کہا نا کہ جب چھوٹے بچوں کو مال دینا چاہو تو پہلے ان کو آزماؤ. تو یہ آزمانا، لوگوں کو چیک کرنا، یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. آپ 6 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے آزمائشی مدت پہ رکھتے ہیں، اور اس دوران ان کو پھر لیو بھی نہیں ملتی، اس دوران ان کو پرکس بھی نہیں ملتے، اور اس دوران وہ صرف ایک منیمم سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی بھی امید ہوتی ہے کہ یہ جب ہم آزمائش پہ پورا اتریں گے تو پھر ہمیں مستقل ملازمت کی جو ساری سہولیات ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گی. لیکن اس پر بھی ایکسپلائٹیشن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپوائنٹمنٹ لیٹر میں نہیں لکھا ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 مہینے کا پروبیشن پیریڈ ایکسٹینڈیبل تھا، یعنی اس کو ہم نے مزید 3 ماہ کے لیے جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ بھائی آپ کی آزمائش مکمل نہیں ہوئی. تو پہلے تو یہ ذمہ داری تھی ایچ آر کی کہ وہ، یا سینئر مینجمنٹ کی، کہ وہ 6 مہینے کے اندر ہی اس کی ساری آزمائش دیکھ لیتے اور اس کو ہر طرح کے کاموں کو، ٹاسک دیکھ کے اس کی کیپیسٹی کو اور اس کی کیپیبلٹی کو چیک کر لیتے. لیکن اگر ہم نے 6 مہینے کے اندر نہیں کیا تو ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اندر لکھنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس بنیاد پر امپلائی آپ کے ساتھ جوائن کرے یا نہ کرے. یا اس میں یہ بھی مینشن ہونا چاہیے کہ اس کی ایکسٹینشن کے بعد کتنی ایکسٹینشن ہوگی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، کہ ایک مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. تو اگر ہم اس کو، اس کی جو رائٹ ہیں، جو اس کی مستقل ملازمت کے حقوق ہیں، اس سے محروم کرنے کے لیے بار بار اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، 3 مہینے ایکسٹینڈ کیا پھر ایکسٹینڈ کیا، تو یہ بالکل ناجائز ہے. لیکن بعض دیندار کمپنیوں کے اندر بھی ایچ آر چونکہ اپنے ویسٹ سے ہی اور اپنی مغربی تعلیمی نظام سے ہی چیزیں لے کے آتا ہے، تو وہ کاسٹ افیکٹو کرنے کے لیے اور خرچے بچانے کے لیے اس میں پروبیشن کو پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بلا ضرورت ہے تو یہ ناجائز ہے، اور اگر ضرورت بھی ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر میں بتانا چاہیے تھا. چوتھی چیز جس پہ ہمیں بہت اہمیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ لیو کی پالیسی کیا ہے. یعنی ہر آدمی انسانی ضرورت اور بشری تقاضے کے تحت آرام کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات لگی ہوتی ہیں، بیماریاں لگی ہیں، گھر میں خوشی غم کی تقریبات لگی ہوئی ہیں. تو اس کے اندر باقاعدہ پالیسی ہونی چاہیے لیو کی، کہ بھائی کتنی آپ کی چھٹیاں ہیں بیماری کے لحاظ سے، اور کتنی آپ کیجول چھٹیاں کر سکتے ہیں، اور کتنی آپ جو ہے وہ ارن لیو کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو پیڈ سیلری ملے گی، اور کتنی وداؤٹ پے آپ کی سیلری ہوں گی. اور یہ سیلری، یہ جو لیو ہیں یہ انکیشبل ہیں کہ نہیں ہے، کہ جب اگر آپ نے یہ لیو استعمال نہیں کی تو کیا سال کے آخر میں یا پیریڈ کے آخر میں جتنی آپ کی لیو بچ جائیں گی وہ آپ کو پیسوں کی صورت میں مل جائیں گی، یا کیری فارورڈ ہو جائیں گی، یعنی اگلے سال بھی چلی جائیں گی. تو یہ بات واضح ہونی چاہیے. اس پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ مجھے میں نے لیو بھی استعمال نہیں کی اور اس کے پیسے بھی نہیں ملے، یا اگلے سال میں جانا چاہ رہا تھا مجھے پچھلے سال کی لیو نہیں مل سکی. اسی طرح ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ شریعہ کلچر بھی بڑے اچھے طریقے سے لیو کی صورت میں لایا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم ایک کمپنی کے اندر ہم دینداری کا ماحول لانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ لیو پالیسی کے اندر لکھ دیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ دینی سرگرمی، تبلیغی سرگرمی، یا کوئی بھی ایسی سرگرمی جس میں آپ دین کو سیکھنے یا پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایڈیشنل لیوز دی جائیں گی. اگر حج و عمرے کی آپ کی سفر ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو کمپنی جو ہے سپورٹ کرے گی. تو اس طرح کی لیوز کی اویئرنیس کے ذریعے بھی ہم ایک میسج دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امپلائیز دین کی طرف آئیں. اگر کوئی دینی ورکشاپ کرنا چاہ رہے ہیں، علوم دینیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے شارٹ لیوز وغیرہ دی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ 5ویں بات ہے ٹرمینیشن. یعنی اگر ہم نے کسی ملازم کو سے معاملہ ختم کرنا ہے یا اس کو نکالنا ہے یا اس نے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، تو اس کی کیا طریقہ کار ہوگا کہ اگر وہ جانا چاہے تو کیا نوٹس پیریڈ 3 مہینے کا ہوگا یا 1 مہینے کا ہوگا، اور نوٹس پیریڈ کتنا ہوگا، اور اگر پروبیشن پہ تو نوٹس پیریڈ کیا ہوگا، اور اگر اس نے نوٹس پیریڈ نہیں دیا تو کیا اس پر سیلری ریڈکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی.
تو یہ بھی بڑے اہم بات تھی، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ڈیڈکشن ہوتی ہے، اس پہ ہم نے ایک اور ویڈیو میں بات کی تھی کہ اس میں ناجائز ہے، اور اس کا جائز طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر بات کی تھی، جس میں ہم نے ملازمین کی حق تلفی پہ بات کی تھی، یعنی فائنینشیل پینلٹی پہ بات کی تھی۔ تو یہ موٹے موٹے 5 اصول تھے، اہم نکات تھے، جو آپ نے اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کے اندر ایچ آر کے ذریعے انکارپوریٹ کرانے ہیں، کہ ان ساری چیزوں میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہوں، اور جو قانون ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں۔ یعنی قانون میں اگر 32 لیوز ہیں تو ہماری بھی 32 لیوز ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اور جو حکمران ان کے جائز قوانین کا۔ ابھی ایک حالیہ تقریر میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے تاجروں نے سوال کیا کہ منیمم ویجز جو آج کل چل رہی ہیں، گورنمنٹ نے آئی تھنک 37,500 کر دی ہے اس سال کے لحاظ سے، آگے کتنی بڑھتی ہے معلوم نہیں، تو اب کیا اتنی سیلری کم از کم دینا ہمارا دینی تقاضا بھی ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو موجود ہے کہ حضرت نے اس کو پسندیدہ قرار دیا اور اس پر ترغیب دی اور اس کو اسلام کا تقاضا قرار دیا کہ اس میں ہمیں منیمم ویجز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جائز قوانین کی بھی اتباع کر رہے ہوں، اور ہم جو ہے شریعت کے قوانین کی بھی اتباع کر رہے ہوں، اور ہمارا اپوائنٹمنٹ لیٹر شریعہ کمپلائنٹ ہو۔